خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی اسپیشل۔ میں ہوں شہزاد رضا۔ طالبان افغانستان میں اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد آہستہ آہستہ حکومت سازی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے چند چیزیں پیش کیں اور یہ بتانے کی کوشش کی انہوں نے کہ اس وقت افغانستان میں حالات معمول کے مطابق ہیں یا نارملسی کی طرف جا رہے ہیں اور کسی کی بھی قسم کے خطرے کی بات نہیں ہے۔ پنشیر، وادی پنشیر کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں پر ہماری کوشش ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو ابھی تک طالبان کے کنٹرول میں نہیں آیا اور وہاں سے ریزسٹنس کے جو آثار سامنے آئے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں غیر ملکی میڈیا نے جو چلائی کہ وہاں پر جنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن طالبان کے ترجمان نے یہ بات واضح کی کہ وہ چاہتے ہیں اور ان کو قوی امید ہے کہ یہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے افغانستان میں امن و امان کے لیے جو اقدامات طالبان نے کیے ہیں اس کا احاطہ کیا، ساتھ ساتھ کہا کہ افغانستان کا جو مرکزی بینک ہے اس کے سربراہ کو بھی انہوں نے اپوائنٹ کر دیا ہے، جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کھل گئے ہیں، افغانستان کے مختلف علاقوں کے میئرز ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ خواتین افسران جو گزشتہ افغان حکومت میں شامل تھیں ان کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے گھروں پر موجود رہیں، جب حالات بہتر اور ہو جائیں گے، سیکیورٹی وہ ان دفاتر کی بہتر کر لیں گے تو ان خواتین کو بھی ملازمت پر دوبارہ بلا لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور اشارہ بھی کیا، بلکہ تنبیہ کی امریکہ کو کہ ان کی جو افواج ابھی کابل ایئرپورٹ پر موجود ہیں اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے جو 31 اگست کی ایک ڈیڈ لائن مقرر کر رکھی ہے اس کو وہ آنر کریں اور 31 اگست تک وہ افغانستان سے چلے جائیں۔ اگر نہیں جائیں گے تو طالبان اپنے لاہے عمل کا اعلان اس کے مطابق کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک چیز پر ضرور زور دیا کہ اور بار بار یہ طالبان ہم نے دیکھا یہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ہمسایہ ممالک یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ آج وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے خاص طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان میں آپریشنز کے نتیجے میں اس کے کئی بہت سے سرکردہ رہنما اور آپریٹرز افغانستان میں چھپ گئے تھے، محفوظ پناہ گاہیں تھیں وہاں پہ افغانستان میں، اس وقت ایک لارلیسنس کا دور تھا، ان کو بھارت کی طرف سے جو فنڈنگ جاری تھی وہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ختم ہو چکی ہے اور وہ ایک بڑی افراتفری اور بدحواسی کے حالت میں ہیں۔ اس کے ساتھ واشنگٹن پوسٹ نے ایک بڑی اہم خبر جو رپورٹ کی کہ سی آئی اے کے چیف ولیم برنز نے طالبان کی لیڈرشپ ملا عبد الغنی برادر جو نمبر 2 ہیں اس وقت طالبان کے، ان سے ملاقات کی ہے اور واشنگٹن پوسٹ نے اپنے ذرائع سے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ 31 اگست تک اگر امریکی افواج وہاں سے نہیں جاتی تو کیا ایکسٹینشن میں طالبان کے ساتھ کسی قسم کی ان کی بات چیت ہو سکتی ہے۔ طالبان نے جس طریقے سے 20 سال میں ایک جدوجہد کی ہے، جنگ کی ہے اور اپنے آپ کو ایک منظم قوت کے طور پر برقرار رکھا ہے، وہ ایک اپنی مثال آپ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ بہت سے ایسے ہمسایہ ممالک ہیں جو اس بات سے مطمئن ہیں کہ افغانستان میں اگر امن آئے گا اور افغانستان میں امن آنے سے جو ایک کوریڈور بننا ہے، معاشی ترقی ہونی ہے اس خطے میں، وہ ممکن ہو سکے گی۔ اس کے افغانستان میں حکومت سازی اور خاص طور پہ غیر ملکی افواج کے مکمل انخلا پر آج اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں۔ جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سید ابرار حسین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رفیق بھٹو صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ رفیق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ حضرات کی اجازت سے کہ جنرل صاحب سے میں آغاز کروں۔ جنرل صاحب، آپ میرے پروگرامز میں بھی اکثر یہ کہتے آئے تھے کہ طالبان ٹیک اوور کریں گے، جلدی ہوگا، اور وہ جو ساری رپورٹس تھیں کہ 1.5 سال 2 سال یا 1 سال اشرف غنی کی حکومت سسٹین کر سکتی ہے انخلا کے بعد، وہ ساری غلط ثابت ہوئیں اور میرے خیال میں شاید اتنے اندازے جو لوگوں نے لگائے تھے وہ سارے ریت کا ڈھیر ثابت ہوئے، طالبان نے ٹیک اوور کیا۔ واٹ نیکسٹ سر؟ اب کہ انہوں نے ایک حکومت سازی کرنی ہے، لیکن جو کہ بات وہ کر رہے ہیں آل انکلوسیو گورنمنٹ، اس کی وہ ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کنٹرول تو انہوں نے کر لیا، اب وہ ڈی فیکٹو رولر ہیں افغانستان کے، اگر وہ کسی کو شامل نہیں بھی کرتے تب بھی وہ حکومت سازی کر سکتے ہیں، تو یہ بات بار بار وہ کیوں دہرا رہے ہیں کہ ہم تمام جتنے بھی دھڑے ہیں ان کو ملا کے حکومت بنانا چاہتے ہیں؟ جنرل صاحب جی، میرے خیال میں اس وقت طالبان سب سے مشکل دور میں سے گزر رہے ہیں، کیونکہ یہ اگر اس میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ پھر آگے ان کے لیے منزلیں اتنی مشکل نہیں رہیں گی، کیونکہ ایک منزل اور مشکل ہے، اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم جغرافیہ دیکھیں افغانستان کا، وہاں پر جو ایتھنک گروپس ہیں وہ اگر دیکھیں، بڑے بڑے گروپس بھی ہیں، پھر سیکٹیرین اینگلز بھی ہیں وہاں پر، تو ہمیشہ سے افغانستان میں ایسے ہی رہا ہے کہ لوز سینٹر ہوتا ہے اور اسٹرانگ پروونسز ہوتے ہیں، اور پروونسز میں چونکہ الگ الگ یا ایتھنک گروپس ہیں یا سیکٹیرین گروپس ہیں،
تو اس لحاظ سے ہمیشہ سے افغانستان کی تاریخ ایسے ہی چلتی آئی ہے. جب بھی کسی نے بہت سٹرونگ سینٹر بنانے کی کوشش کی ہے تو اس میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر 34-36 پروونسز ہیں اور اتنے لوگوں سے بات چیت کرنا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بات چیت طالبان نے بہت پہلے شروع کر رکھی تھی. اسی بنیاد پر میرے اندازے تھے کہ یہ اتنا خون خرابہ نہیں ہوگا اور پہلے سے ان کی گفتگو آپس میں ہے اور سب کچھ چل رہا ہے. اب میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ مرحلہ وہ آل انکلوسیو تو ممکن نہیں ہے. جو ابھی فرق آ رہا ہے یہ میرا اندازہ ہے جو میں آپ سے بات جی کرنے جی جا رہا ہوں کہ ودن طالبان دو قسم کی جو ہے نا وہ خیالات ہوں گے. ایک تو وہ جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ سارا کام تو ہم نے کیا ہے, ساری سہولتیں تو ہم نے ٹرو برداشت کی ہیں, اور ٹھیک ہے آپ کچھ لوگوں کو ساتھ ملا لیں جو بہت جلدی ہے, لیکن وہ لوگ جو کہ امریکنوں کا ساتھ دیتے رہے, ان کے پٹھو بنے رہے, انہوں نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا, ان کو بھی اگر آپ آج ساتھ ملا لیں تو پھر ہماری قربانیاں اور ان کی آسائشیں وہ تو پھر برابر ہو گئی. یہ بات اس وقت چل رہی ہوگی, اسی لیے تھوڑا سا دیر ہے. اور ایک اور آپ کو اندازہ ہم سب کو ہونا چاہیے کہ جو پولیٹیکل ٹیئر ہے افغان طالبان کا اور جو ملٹری ٹیئر ہے افغان طالبان کا, ان کے سوچ میں بھی ذرا فرق ہو سکتا ہے. ایک تو یہی جس کا میں نے ذکر کیا, اس کے علاوہ جو پولیٹیکل ٹیئر ہے وہ ہو سکتا ہے صبر, برداشت, اس کی ہم آہنگی, اس کی زیادہ ترویج کر رہا ہو. اور جو ملٹری ٹیئر ہے وہ ہو سکتا ہے کہہ رہا ہو کہ بس بہت انف از انف, کافی ہو گیا, اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا تو ہم یہ کریں وہ کریں. تو جل صاحب اس یہ میں جو دو جی اس میں مطلب جو ملا عبدالغنی برادر ہیں وہ بات کرتے ہیں, ایک طالبان کا سافٹ امیج ہمارے سامنے ابھر کے آتا ہے, جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں ان کی زبان میں ایک شائستگی ہے. تو جو امیر ہیں طالبان کے ہیبت اللہ خانزادہ, ہم یہی تصور کریں کہ وہ بھی بالکل ملا عبدالغنی برادری کی طرح سوچتے ہیں, اور یہی فیکٹر جو ہے طالبان کے اندر رینکس کے اندر یہ ڈومینیٹ کرے گا آگے حکومت سازی کے بعد. میں کچھ کہہ نہیں سکتا, مطلب جو ملا برادر کا بیانیہ بالکل سامنے, لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقانی گروپ بھی بات چیت میں لگا ہوا ہے کیونکہ وہ واریئرز ہیں, جی تو اس سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ ہیبت اللہ صاحب جو ہیں وہ دونوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں, دونوں کو ملا کے چل رہے ہیں. ٹھیک, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ بنیادی طور پہ جو اچھائی کے اصول ہیں, جو اخلاق کے اصول ہیں, جو اسلام کے اصل اصول ہیں, ان کے مطابق ابھی تک چلتے لگ رہے ہیں, اگر اسی پر یہ گامزن رہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے. اور اس کے بعد ویری جو رائٹ. نیکسٹ ان کا ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا کہ گورننس یہ کس طریقے سے قائم کرتے ہیں پورے افغانستان میں, اکانومی کو کیسے سنبھالتے ہیں. بالکل ٹھیک, یہ بالکل بہت بڑا ٹھیک. چیلنج ہوگا. امبیسڈر صاحب یہ ذرا فرمائیں کہ اب روس نے, چین نے ایک اشارہ دیا کہ ہم کام کرنے کو تیار ہیں, امریکنز نے بھی کنڈیشنل بات کی کہ اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی, بورس جانسن برطانیہ کے وزیر اعظم وہ بھی یہ بات کرتے ہیں, شاید فرانس کی طرف سے بھی کچھ دن بعد یہ بات اس قسم کی سامنے آ جائے. تو جب جو یہ P5 ہیں یہ اگر متفق ہو گئے, جو کہ طالبان کی ڈی فیکٹو گورنمنٹ تو وہاں پہ قائم ہو گئی ہے, تو پھر تو کوئی چیز مطلب سامنے رکاوٹ نہیں ہوگی طالبان کی جو ایک ریکگنیشن کی آج کل بات چل رہی ہے. جی ریکگنیشن کے لیے اب جیسا کہ جنرل صاحب نے بھی کہا کہ یہ اب جنگ حکمت عملی تو کامیاب ہو گئی طالبان کی, اب ان کی سیاسی حکمت عملی کا امتحان ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ انکلوسیو حکومت کیسے بناتے ہیں. چونکہ ساری دنیا کا ان سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ آپ بزور بازو کابل پہ قبضہ نہ کریں بلکہ ایک معاہدے کے ذریعے سے آئیں. تو اب اگر بقول ان کے انہیں مجبوراً جلدی آنا پڑ گیا چونکہ اشرف غنی ملک سے فرار ہو گئے اور افغان افواج نے چوکیاں چھوڑنی شروع کر دیں, تو لوٹ مار سے کابل کو بچانے کے لیے انہیں اندر آنا پڑا. لیکن اب وہ جو انکلوسیو حکومت ہے, یہ صحیح بات ہے کہ وہ آل انکلوسیو نہیں ہو سکتی, لیکن انکلوسیو ضرور ہو سکتی ہے. افغانستان میں آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی جو سسٹم رہا ہے اس میں صدر ایک ایتھنک گروپ کو بلانگ کرتا ہے جو عموماً پشتون ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ 2 نائب صدور ہوتے ہیں, ایک کا تعلق تاجک کمیونٹی سے ہوتا ہے, ایک کا ہزارہ کمیونٹی سے عمومی طور پہ, یعنی جو بڑی مائنورٹیز ہیں وہاں پہ, بڑی 2 کمیونٹیز پشتونز کے علاوہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت میں یہ جو کمیونٹیز ہیں ہزارہ, تاجک, ازبک, ان کا بھی کوئی نہ کوئی نمائندہ ہونا ضروری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کیا ان ایتھنک گروپس میں سے ان لوگوں کو چنتے ہیں جو اس سے پہلے جو سسٹم جاری تھا اس میں رہے تھے, یا اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو چنتے ہیں.
اچھا، عام معافی کا جو اعلان کیا ہے طالبان نے، اس کا یہ مطلب ہے کہ عام معافی آپ کو مل گئی اور اب آپ اگر حکومت سازی میں بھی آ سکتے ہیں؟ بہت سے ایسے یقیناً، جیسے جنرل صاحب بھی مینشن کر رہے تھے، ایسے لوگ ہیں کہ جو طالبان کے خلاف بڑی شدید کارروائیوں میں بھی ملوث رہے ہیں، تو کیا ان کو بھی طالبان کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ حکومت سازی کریں؟ دیکھیں، شاید عام معافی کی انٹرپریٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عام معافی کا یہ مطلب ہے کہ انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، انہیں جیلوں میں نہیں ڈالا جائے گا، انہیں اپنا مخالف نہیں سمجھا جائے گا. لیکن آئندہ ان کے اپنے بیہیویئر پہ ہے. جیسے انہوں نے تو کہا امراللہ صالح اور اشرف غنی اور حمداللہ محب کو بھی عام معافی ہے، لیکن اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں یہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لازمی طور پہ حکومت میں بھی شامل ہو جائیں. حکومت میں شامل کرنے کے لیے وہ حامد کارزئی سے اور عبداللہ اور حکمت یار ان سب سے بات چیت تو کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ کن لوگوں کو اپنی حکومت کا حصہ بناتے ہیں یہ ابھی وقت ہی بتائے گا. ٹھیک. اور لیکن بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہیبت اللہ خنزادہ جو طالبان کے امیر ہیں انہی کی فائنل سے ہوگی، کسی بھی قسم کی حکومت، کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی نظام آ جائے. جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ طالبان کا اس وقت کنٹرول ہے پورے افغانستان پہ. اگر یہ بات چیت، یہ معاہدہ کچھ ہفتے پہلے ہو جاتا، جو اشرف غنی صاحب نے متاسفانہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، جو بائیڈن بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرم گورنمنٹ پہ راضی نہیں ہوئے اور ان کا یہ خیال تھا کہ میں طالبان کی طاقت کو میدان جنگ میں ٹیسٹ کر سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اب تو طالبان فل کنٹرول میں ہیں، اب جو بھی معاہدہ ہوگا انہی کی شرائط پہ ہوگا. بالکل ٹھیک. بھٹو صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی بار طالبان اقتدار میں آئے یا انہوں نے اپنا ایک سفر شروع کیا قندھار سے 90s میں، سو بڑی خون ریزی ہوئی، بڑا مارا گیا، بڑے ہائی رینکنگ آفیشلز کو مارا گیا، اور جس قسم کی تباہی ہوئی کابل سمیت باقی علاقوں میں، طالبان کا خود بھی بہت نقصان ہوا. اس دفعہ بڑا فرق ہے، سوائے پنشیر کے اور کہیں ریزسٹنس انہیں نہیں ملی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی کوئی حکمت عملی تھی کہ جس کے تحت طالبان نے سارے کا سارا ٹیک اوور کر لیا اور کوئی زیادہ جنگ و جدل بھی نہیں ہوئی؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا جب آپ 90s کی بات کرتے ہیں تو اس وقت طالبان کے لیے یہ پرسیپشن تھا کہ جی یہ ان کو تو یونین کاؤنسل چلانے کا بھی تجربہ نہیں ہے، یہ ایک ملک کیسے چلائیں گے. لیکن اس کا نتیجہ پھر آپ نے دیکھا. لیکن اس کے بعد طالبان ٹرینڈ ہوا ہے. آج کا جو طالبان ہے جس نے کابل اور پورے افغانستان پہ سوائے پنشیر پہ جہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے اور وائلنس کی اطلاعات ہیں، اس کے علاوہ باقی تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے. اور وہ اپنا اب جو پرسیپشن دے رہے ہیں وہ اس کو دنیا مان رہی ہے، قبول کر رہی ہے، اور ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب انہوں نے 20 سال کے درمیان اس میں جو بھی قرآن آئے ان کے ساتھ ان کی جو بھی مزاحمت رہی، تعلقات رہے، اس سے انہوں نے بڑا سیکھا ہے. اور اس وقت وہ بڑے میچور ہو کے آئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ان کو افغانستان کی نہ صرف ان کے جو حلقہ احباب تھے یا ان کے جو مکتبہ فکر کے اسکول آف تھاٹ کے جو لوگ تھے انہوں نے قبول کیا ہے، بلکہ دیگر جو سول سوسائٹی تھی، پروگریسو لوگ تھے، انہوں نے بھی وہ کیا ہے. ان کو جو ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پروفیشنل اور اسکل لیبر کا. آج بھی ذبیح اللہ مجاہد نے اس پہ بڑا ایمفیسائز کیا ہے کہ جی ہمارے جو پروفیشنلز اور اسکلڈ ہیں وہ افغانستان سے جو ہے باہر نہ جائیں، اور ان کو باہر نہ جانے دیا جائے، کیونکہ آنے والے وقت میں چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ ڈپلومیٹ ہو، چاہے وہ بینکر ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوا پروفیشنل ہو، ٹیچر ہو، یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، پی ایچ ڈیز بہت بڑے ہیں ان کے پاس ہیں، بینکرز ہیں، ان کو ضرورت پڑے گی. کیونکہ مدرسوں سے پڑھے ہوئے جو یہ لوگ ہیں یہ تو ملک نہیں چلا سکتے، ان کو پروفیشنلز کی، ان کو اسکل لیبر کی ضرورت پڑے گی، ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت پڑے گی. تو ان کو یہ قائم رکھنے کے لیے بڑا اس پہ زور دے رہے ہیں، جو ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ اس سوسائٹی کے اس ہنرمند ایلیمنٹ کو، اس دانشور کو جو ان سے سیاسی اختلاف یا دانش کے حوالے سے اختلافات رکھتا ہو، لیکن اس کو یہ اپنی گورننس میں کس طرح لاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کی جو 3 ٹیئر لیڈرشپ ہے، جس میں جو نمبر 2 لیڈرشپ ہے وہ بڑی بیلنس ہے، غنی برادرز. باقی جو 3rd ٹیئر ہے جس میں ملا یعقوب ہے جو ملا عمر کا بیٹا ہے، اس کی بھی ایک فالوئنگ ہے. لیکن ان سب کا جو
ایک لیڈر ہے جس کو شاید ہی آگے چل کے امیر المومنین ڈکلیئر کریں، ہیبت اخندزادہ صاحب، اس کا اب دیکھنا ہے کہ وہ جیسے کہ ایمبیسڈر صاحب نے بھی اس میں ذکر کیا کہ یہ ایک طالبان کی بڑی جو ہے وہ چیلنج ہے کہ وہ اپنے سوسائٹی کے دیگر ایلیمنٹس کو کس طرح ملا کے آگے بڑھتے ہیں اور کس طرح ان کی اب کیونکہ ابھی ان کی گورنمنٹ یا اس کی ڈیزائن یا شیپ ہمیں نہیں ملا، جب وہ اسٹیج تیار کریں گے اور ڈیزائن ہمارے سامنے آئے گی تو پھر ہم اندازے لگا سکتے ہیں کہ ان کی گورننس اور پالیسیز کیا ہوں گی۔ جنرل صاحب ایک تو یہ کہ طالبان یا اب کیونکہ وہ کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، ان کی پالیسی ظاہر ہے وہ اپنی امپلیمنٹ کریں گے، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ افغان شہریوں کو طاقت کے زور پر روک سکتے ہیں کہ وہ ملک سے انخلا نہ کریں، لیکن یہ بنیادی ذمہ داری تو طالبان یا ان کی جو بھی حکومت کی شکل ہوگی اس پہ آئے گی کہ وہ افغانستان کا ماحول ایسا کریں کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں یا چلے گئے ہیں وہ واپس آ کے افغانستان میں اپنا کوئی کردار ادا کریں۔ جنرل صاحب جی دیکھیں، اس میں یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ دیر اس لیے لگے گی کہ افغانستان آپ کو پتہ ہے بہت پسماندہ ملک ہے اور اکنامک ڈپریویشن وہاں پر بہت زیادہ ہے۔ آپ آج اسلام آباد میں اعلان کر دیجئے کہ جی بغیر ویزا کے فری رائڈ ہے، جو بھی لوگ امریکہ جانا چاہیں اور UK جانا چاہیں، اور دیکھیں کیسا رش ادھر مچتا ہے۔ تو یہ جو لوگ آپ کو ہجوم نظر آ رہا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، یہ سب کے سب ایسے نہیں ہے کہ وہ خوف سے لوگ جا رہے ہیں، یا تھوڑا سا وہ ایسی فضا تو ہے جس کے بارے میں پکا یقین نہیں ہے کہ ادھر جاتے ادھر جاتی ہے، لیکن اتنا خوف کا ماحول نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر اکنامک ریفیوجیز ہیں، جیسے کہ خود طالبان بھی کہہ رہے ہیں، اور ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اگر آپ اجازت دے دیں لوگوں کو باہر جانے کی اور ویزا بھی نہ ہو اور ٹکٹ بھی نہ ہو تو لوگ اس سے زیادہ باہر جانا پسند۔ لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ملک کا ماحول بنانا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن 20 سال کی جو خرابی ہے وہ چند مہینے میں تو دور نہیں ہوگی۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے افغانستان کو کم از کم 2 سال چاہیے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ 20 سال کی بربادی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 20 سال تک جو حکومتیں یہاں پہ رہی ہیں اور ان کو مکمل پشت پناہی حاصل تھی مغربی طاقتوں کی، اور جو رپورٹ ہوا سارے میڈیا میں کہ امریکہ نے، بلکہ امریکن کانگریشنل رپورٹس ہیں کہ انہوں نے تقریباً $80 ارب افغانستان کی سیکیورٹی اور ان کی افواج پہ لگایا۔ اس کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آدھا یا 20% بھی وہ افغانستان کی ڈیولپمنٹ پر لگاتے تو آپ کے خیال میں کوئی حالات بہتر یا مختلف ہو سکتے تھے؟ جی بہت بہتر اور اچھے ہو سکتے تھے، لیکن میری ہمیشہ سے ایک تھیوری رہی ہے کہ امریکہ یہاں پر امن چاہ نہیں رہا تھا اور یہاں پہ ترقی چاہ نہیں رہا تھا، اور وہ پہلے بھی میں آپ کے پروگراموں میں بہت بات کر چکا ہوں۔ میں ان کے 6 آپ کو گنواتا رہتا ہوں کہ ان کے 6 آبجیکٹیو تھے، اور اگر یہاں پر امن ہو جاتا تو وہ 6 کے 6 دھڑام سے گر جاتے۔ گو کہ لوگ ابھی بھی امریکہ سے جب بات چیت ہوتی ہے، وہاں سے جب لوگ آتے ہیں لائن کے اوپر، وہ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جنرل صاحب کیوں کہتے ہیں کہ امریکہ یہاں پر امن نہیں چاہتا۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، تو وہ تو نہیں چاہتے تھے، وہ تو خیر چلے گئے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ کتنی جلدی یہ کام، تو میں کہہ رہا تھا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے 2 سال اور اکنامک سٹیبلٹی کے لیے 5 سے 6 سال یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ وہ بھی تب اگر کوئی رخنہ اندازی نہ ہو، کوئی بیرونی طاقتیں اس کے اندر کام خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، جو ڈیٹریکٹرز ہیں وہ کامیاب نہ ہو، جس کی امید تو ہے، کیونکہ جو لوگ امن چاہ رہے ہیں، جو لوگ وہاں پر خوشحالی چاہ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں اور مضبوط ہیں۔ روس ہے، چین ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، اور لوگ آپس میں بعد میں آ کے مل جائیں گے، آپ دیکھیں گے۔ تو میرا اپنا خیال یہ کہ ابھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے، یہ سفر لمبا ہے، اور وہ ماحول بنتے بنتے کہ جس میں یہ افغان جو گئے ہیں واپس آئے بہت دیر لگے گی۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جب یہ بچے یا جوان وہاں پر 5-10 سال رہ رہتے ہیں تو اتنے رنگ میں رنگے جاتے ہیں کہ ان کی واپسی ویسے ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ تو گئے جو گئے۔ ایک چیز کا میں ضرور کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹائم کافی تھا امریکیوں کے لیے اور برٹن کے لیے، اگر وہ پہلے اپنے تمام شہریوں کو نکالتے، انہوں نے جہاز افغانیوں کے بھرنے شروع کر دیے، اور اب کہہ رہے ہیں جی 31 اگست تک ہم کر نہیں سکتے۔ ارے بھائی اگر آپ سنسیئر ہوتے تو پہلے آپ اپنے لوگوں کو نکالتے، ان کے لیے 1 ہفتہ 10 دن بہت تھے۔ تو انہوں نے یہ جو کام شروع کیا اس کے اندر تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ بھی ان کے کیا عزائم ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایمبیسڈر صاحب یہ بار بار ہم ایک لفظ استعمال کرتے تھے یہ جب ایون کے مذاکرات سے پہلے، اینڈ گیم، کہ افغانستان کی اینڈ گیم کیا ہوگی۔ سو اب یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے، کیا ہم یہ تصور کریں کہ دس از دی اینڈ گیم ان افغانستان؟ دیکھیے بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا جو جنرل صاحب نے فرمایا کہ لگ ایسے رہا ہے کہ افغانوں کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے چھوڑ کر بھاگیں، اور تاکہ دنیا کو ایک ایسا ماحول دکھایا جا سکے جہاں لوگ طالبان سے دہشت زدہ ہیں اور وہ باہر بھاگ رہے ہیں۔
ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ امریکنز اپنے ٹروپس کو ود ان دس لمیٹڈ ٹائم نکالنے میں کامیاب ہو جاتے. نہیں لیکن آپ یہ نہیں سر سمجھتے کہ طالبان آر اسمارٹر دین بیفور, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ بچیوں کے اسکول بھی کھلے ہیں, جو پکچرز آ رہی ہیں آج ترجمان کی پریس کانفرنس میں خواتین صحافی جو ہیں وہ بغیر کسی نقاب کے, یا ماضی میں ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ایسے خاتون بیٹھ کے سوال کر سکے. جی بالکل, اب جو طالبان کی جو اسے آپ سیاسی حکمت عملی کہہ لیں یا نظریاتی حکمت عملی کہہ لیں, وہ باہر ایسا ماحول پیش کر رہے ہیں جو 20 سال پہلے والے ماحول سے بہت مختلف ہے, اور وہ بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ آپ رہیں, کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن ڈسپائٹ دیٹ مغرب کی طرف سے ویسٹ کے سارا میڈیا آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ یہاں سے بہت لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں. خود رائٹر کی جو آج کی رپورٹ ہے کہ جولائی سے اب تک 53,000 لوگ یو ایس کے پلینز پہ نکل چکے ہیں وہاں سے, اور صرف پچھلے 12 گھنٹے میں بقول ان کے 10,000 لوگوں کو امریکن جہاز جو ہیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں وہ لے کے جا رہے ہیں, دوسرے انہیں مستقبل میں کن مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے. انہیں جب ویسٹ میں لے جا کے رکھا جائے گا تو یہ ایسا نہیں کہ وہ انہیں بہت ہمدردی ہے ان سے, بلکہ مستقبل کے لیے ان کا کوئی پلان ہوگا. یہ جو آپ اینڈ گیم کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ جو ہزاروں لوگوں کو وہاں لے جایا جا رہا ہے انہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور اینڈ گیم کا جہاں تک تعلق ہے تو ریجن کی انٹرسٹ اس میں ہے کہ افغانستان میں امن آ جائے. افغانستان میں امن آئے گا تو سارے ریجنل پروجیکٹس جو ہیں وہ ٹیک آف کریں گے, چائنا کو فائدہ ہوگا, رشیا کو, پورے ریجن کو فائدہ ہوگا. بالکل آپ صحیح ہے. لیکن جو ان کے اکنامک رائیولز ہیں ویسٹ میں, وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ صورتحال پیدا ہو, چنانچہ ان کے شاید یہ مفاد میں ہی نہیں ہے کہ افغانستان میں پوری طرح امن آئے. ٹھیک, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو نکال کے لے کے جا رہے ہیں یہ باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت لے کے جا رہے ہیں. جی بظاہر تو یہی لگ رہا ہے, اور اس کا بعد میں ان کو استعمال کرنے کا ان کا ارادہ ہے. جی ایک طرف تو یہ ہے, اور دوسری طرف آپ یہی دیکھ لیجئے کہ اگر یہاں پہ اکنامک پروگریس کے خلاف ہیں وہ لوگ, یا ان ریجنل پروجیکٹس کے خلاف ہیں, وہ ہم دیکھ ہی چکے ہیں پچھلی دفعہ G7 کی میٹنگ میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی دل سے یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ پیس آئے. بالکل ٹھیک, ایک وقفہ لینا ہے بھٹو صاحب, پھر میں آپ کی جانب آتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں, گفتگو جاری رہے گی, ساتھ رہیے. ویکسین لگوائیں, زندگی بچائیں. پاکستان اس وقت کورونا کی چوتھی لہر کی لپیٹ میں ہے. ہر نئی لہر پچھلی سے زیادہ شدید ثابت ہو رہی ہے. بار بار کے لاک ڈاؤن, روز روز کی مالی مشکلات, یہ سلسلہ کب اور کیسے ختم ہوگا؟ ان سب سوالوں کا جواب ہے ویکسین. صرف ویکسین کے ذریعے ہم اس سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں, زندگی کو معمول پر واپس لا سکتے ہیں. آج ہی رجسٹریشن کرائیں. اگر آپ کے علاقے میں موبائل ویکسینیشن وین آئے تو ان سے ویکسین لگوائیں یا قریبی ویکسینیشن سینٹر تشریف لائیں. ویکسین لگوائیں, زندگی بچائیں. پاکستان اس وقت کورونا کی چوتھی لہر کی لپیٹ میں ہے. ہر نئی لہر پچھلی سے زیادہ شدید ثابت ہو رہی ہے. بار بار کے لاک ڈاؤن, روز روز کی مالی مشکلات, یہ سلسلہ کب اور کیسے ختم ہوگا؟ ان سب سوالوں کا جواب ہے ویکسین. صرف ویکسین کے ذریعے ہم اس سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں, زندگی کو معمول پر واپس لا سکتے ہیں. آج ہی رجسٹریشن کرائیں. اگر آپ کے علاقے میں موبائل ویکسینیشن وین آئے تو ان سے ویکسین لگوائیں یا قریبی ویکسینیشن سینٹر تشریف لائیں. ویکسین لگوائیں, زندگی بچائیں. ویکسین لگوائیں, زندگی بچائیں.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کی. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں فہد جاوید, ہمارے نمائندے ہیں, کابل میں اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ فہد وقت نکالنے کا. اب سے کچھ دیر پہلے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس تو آپ نے بھی اٹینڈ کی. باڈی لینگویج سے بڑے ریلیکس ہیں, اور وہ کیونکہ حکومت بھی, ہمارے مہمان یہی بات کر رہے تھے کہ یہ زیادہ مشکل مرحلہ ہے طالبان کے لیے حکومت سازی کا, اور کس طریقے سے مختلف دھڑوں کو وہ ساتھ شامل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, اور تاکہ امن بھی قائم رہے, اسٹیبلٹی بھی وہاں پر آئے. اس بارے میں کیا کہنا تھا ان کا, اور کیا مطلب ریلیکس فیل کر رہے تھے, کیا بتا رہے تھے, باڈی لینگویج کیا کہہ رہی تھی ان کی؟ جی بالکل, طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد, انہوں نے آج پریس کانفرنس کی تھی جس کے اندر نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو مدعو کیا گیا تھا. باڈی لینگویج ان کی بہت, جیسا کہ آپ نے آبزرو کیا, بہت زیادہ ریلیکس تھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو مفاہمت کا عمل ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ جاری ہے, اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ہم حکومت سازی کی طرف بڑھنا شروع کر دیں اور ایک حتمی حکومت کا اعلان کریں. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو امارت اسلامیہ افغانستان نئی نظام تشکیل دیا جا رہا ہے اس کے اندر تمام قومیت, تمام مسالک اور تمام تنظیموں کو شامل کیا جائے گا, اور یہی کوشش ہے. اور جو ہمسایہ ممالک کے حوالے سے سوال کیا گیا اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ہم طالبان جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں افغانستان کی جو آنے والی حکومت ہوگی وہ بھی تمام ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا پہ یہاں کام کرنے کے حوالے سے ان کا یہ بتانا تھا کہ تمام جو میڈیا ہے وہ آزاد ہے. انتقامی کارروائی کے حوالے سے ایک سوال ہوا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب کسی سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی, ملک متحمل نہیں ہے جنگ کا. اور اچھا یہ بتائیں فہد, ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی کوئی میڈیا کوریج طالبان کے دور میں ہوتی تھی تو بڑا کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں ہوتی تھی, اور میڈیا کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی قسم کی انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ کام کر سکے. اب آپ نے کیا ماحول دیکھا کہ اسی طرح میڈیا کے اوپر کوئی مانیٹرنگ ریسٹرکشن ہے یا نہیں؟ نہیں, بالکل ایسا کچھ نہیں تھا, کیونکہ ہم جب پی ٹی وی کی ٹیم وہاں پر گئی, ہم نے بتایا کہ آفیشیل پاکستان کا آفیشیل میڈیا ہے, ریڈیو پاکستان کی ٹیم تھی, اے پی پی کی ٹیم تھی, تو بڑی اچھی طرح انہوں نے ہمیں اندر لے کے گئے اور وہاں پہ باقاعدہ منظم ان کا نظام تھا, ہر سوال کا جواب دیا گیا, بڑے تحمل سے, تنقید بھی برداشت کی گئی, اور فورن میڈیا میں خواتین بھی تھیں, خواتین جرنلسٹ بھی تھیں, ان کے بھی سوالات کے جواب دیے گئے. جو ایک پازیٹیوٹی ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ میڈیا کو بڑے ٹیکٹفلی اور بڑے مثبت طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے. جو آج کی پریس کانفرنس جس میں جو اہم نکات تھے وہ یہ تھے کہ پنجشیر کے حوالے سے جو بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ 80% امکان ہے ہم پنجشیر کے معاملے کو افہام و تفہیم اور مفاہمت کے ساتھ حل کر لیں گے. اس پر یہ سوال ہوا کہ اگر پنجشیر والے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے, شمالی اتحاد والے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لائیں. جی بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ فہد جاوید, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. بھٹو صاحب, یہ جو میڈیا کی آزادی کی بات ہے, اور جیسے ابھی ایمبیسڈر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ وہ ایک سافٹ امیج طالبان اپنا دے رہے ہیں, ماضی میں ایسا نہیں تھا, انہیں پرواہ نہیں تھی کہ جو سوچتا ہے سوچتا رہے. سو اب وہ بڑے مائنڈفل ہیں اس بارے میں کہ وہ جو چیز سامنے دکھائیں گے وہی لوگ اس کو تسلیم کریں گے. دیکھیں, ان کو اپنی حکومت, اپنی گرپ مضبوط کرنے کے آگے جا کر ممکن ہے کہ کچھ غیر مقبول فیصلے کرنے پڑیں, لیکن یہ ان کی ابتدا ہے, اس میں وہ مقبولیت کی طرف جائیں گے اور وہ چاہیں گے کہ ان کی گرپ مضبوط ہو اور پورے عوام کی حمایت انہیں حاصل ہو. وہ ایسے اقدام کریں جس سے عوام کے دل جیتنے کی کوشش کریں, لیکن لامحالہ ان کو اپنی حکومت کی گریپ اور اپنی اتھارٹی قائم کرنے کے لیے کچھ غیر مقبول فیصلے کرنے پڑیں گے. اور ممکن ہے کہ یہ اکیلے حکومت, غیر مقبول فیصلے سے آپ کی کس قسم اس طرف میں آتا ہوں, ممکن ہے کہ یہ صرف خود اپنی یعنی حکومت نہ بنائیں, ان کو ایک کولیشن حکومت بنانی پڑے گی جس میں ان کے جو کچھ مخالفین ہیں یا جو ان کے اسکول آف تھاٹ کو نہیں مانتے یا ان سے اختلاف رکھتے ہیں, ان کو بھی حکومت سازی میں شامل کیا جائے. باقی جو غیر مقبول فیصلے ہیں وہ ضرور یہ ہیں کہ ان کی, کیونکہ 20 سال یہ نہیں رہے ہیں اور اس 20 سالوں کے دوران کچھ قوتیں چاہیں گی کہ ان کو ڈسٹرب کیا جائے اور مخالفتیں ہوں, تو ان مخالفتوں کو دبانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کچھ غیر مقبول فیصلے کریں گے. اچھا, لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو دنیا جس کو آبزرو بھی کرے گی کہ میڈیا کی آزادی جس حد تک بھی وہ افورڈ کر سکتے ہیں, وہ چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ایک اچھا
عدالتی نظام ہے کہ یہ نہ لگے کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل فیصلے کر رہے ہیں، کوئی آپ ایسے لوگوں کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں جو انتقامی کارروائی کا لفظ استعمال کیا، تو کم از کم یہ ہو کہ ایک نظام کے تحت لوگوں کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اب بالکل یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ان کے اپنی حکومت سازی کے بعد کی پالیسی پر، کہ یہ سب سے بڑا ان کے لیے چیلنج ہوگا کہ یہ اپنی فوج کس طرح بنا رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہوگا کہ اپنا عدلیہ کا نظام یہ کیسا بنا رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہوگا کہ اپنی خارجہ پالیسی یہ کیا بنا رہے ہیں، اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ان سے ان کا جو امیج آئے گا اس سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ آگے کیا کرنے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اب آئندہ چند دنوں ان کے لیے بڑے چیلنجبل ڈیز ہیں، اس میں ہی ان کو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا، اور دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جنرل صاحب، طالبان نے بار بار کہا، آج بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہوگی کسی بھی ملک کے خلاف۔ افغانستان کی سرزمین شاید سب سے زیادہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، جو ماضی میں ہم نے دیکھا، امریکہ کے خلاف تو ایک اٹیک ہو گیا، اس کے بعد تو پھر جیسا تاریخ کا حصہ ہے۔ تو کیا یہ پہلا سٹیپ نہیں ہے کہ پاکستان نے اگر مطالبہ کیا یا درخواست کی کہ جو دہشت گرد ہم یہاں سے بھاگ کے آپ کے یہاں چھپ گئے تھے ان کو آپ ہمارے حوالے کریں، تو یہ زمین استعمال نہ کرنا تو ایک اور بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ پہلا سٹیپ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان دہشت گردوں کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے کیا جائے یا جو جیلوں میں ان کو ٹرانسفر کیا جائے؟ جی، یہ مطالبہ پاکستان کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن اس مطالبے سے نیچے اور بہت ساری سیڑھی ہیں، اگر وہ کام بھی کر لیں تو میرا خیال بہت اچھا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر وہ ان کو وہاں پر ایز این آرگنائزڈ گروپ نہ رہنے دیں، ان کو ڈس آرم کر دیں، ان کو کہیں کہ آپ ریفیوجیز کے طور پہ یہاں پہ رہو، اور اگر آپ واپس آپ کا ملک آپ کو لیتا ہے تو وہاں جاؤ، زبردستی ہم حوالے نہیں کریں گے، اتنا بھی کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ وہاں سے جو تحریک طالبان پاکستان کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس تھی، را اور این ڈی ایس کا گٹھ جوڑ، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا کہ جی یہ ٹھیک ہے ایک ہی کوئن کے دو حصے ہیں، ہوں گے، لیکن ایک حصہ تو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، اس کے پاس تو ٹائم نہیں تھا کچھ بھی کرنے کو، دوسرا حصہ ہمارے اوپر چھوڑا ہوا تھا کچھ ملکوں نے مل کر، بھارت اس میں آگے تھا۔ تو جب بھارت کا وہاں سے بوریا بسترا لپیٹ دیا گیا، خاص کر انٹیلیجنس کا، ہو سکتا ہے بھارت آ جائے دوبارہ اکنامک ایکٹیویٹی میں حصہ لے لے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض ہم کر نہیں پائیں گے کیونکہ وہ الگ ملک ہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ چونکہ وہ ماضی کو بھلانا چاہ رہے ہیں، ماضی کی چیزوں کو آگے لانا نہیں چاہ رہے، تو ہو سکتا ہے یہ بات ہماری وہ نہ مانے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نہیں، لیکن دیکھیں میں ایک مثال دوں آپ کو سر، ایک مثال دوں کہ یہ کیسے پاسبل اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملا عبد الغنی برادر جو سیکنڈ ان کمانڈ ہیں اور مین فیس ہیں اس وقت طالبان کا، مذاکرات کے بھی عمل کے بھی وہ سربراہ رہے ہیں طالبان کی طرف سے، وہ ایک زمانے میں پاکستان کی جیل میں تھے، یہاں سے جو بھی ارینجمنٹ ہوئی لیکن پاکستان کو یہاں سے آزاد کیا تاکہ وہ جا کے اس عمل کو آگے بڑھائیں۔ تو اب طالبان کے لیے بڑا اچھا ایک موقع ہے کہ پاکستان دشمن عناصر جو ان کی جیلوں میں ہیں، بجائے ان کو رہائی دینے کے پاکستان کے حوالے کریں۔ جی وہ ٹھیک ہے، لیکن میں جیسے بتا رہا ہوں کہ وہ پاکستان ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ پاکستان فار ایگزامپل یہ کہہ سکتا ہے کہ جتنے تو فٹ سولجرز ہیں جن کا پلاننگ میں حصہ نہیں تھا، جنہوں نے بہت زیادہ کبھی قسم کی حرکات نہیں کی، ان کو تو ہم معاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے جنہوں نے گلے کاٹے ہیں، جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، جنہوں نے ہمارے ٹیچرز کو شہید کیا ہے، چاہے وہ جتنا بھی ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ملا جلا سا معاملہ ہوگا، لیکن ایک بات پکی ہے، ایک دو باتیں میں کہنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، اشرف غنی سے زیادہ بری حکومت پاکستان کے حق میں انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی آئندہ، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات، چونکہ انہوں نے پوری دنیا سے وعدہ کیا ہے کہ اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو پاکستان کو کیوں ایکسیپشن بنائیں گے؟ ہمارے ساتھ تو سب سے اچھا ان کا رویہ ہونے کا امکان ہے، لہذا آپ یہ سمجھیں ٹی ٹی پی کی چھٹی۔ اچھا، ٹی ٹی پی کی چھٹی، امبیسڈر صاحب اس کی چھٹی تو ہو گئی اور یقیناً اب سرزمین استعمال نہیں ہوگی، ہم بلیو کرتے ہیں طالبان نے جو کمٹمنٹ دی ہے، لیکن تھنگ از کہ وہ لوگ پاکستان میں بہت گھناؤنے جرائم میں ملوث رہیں اور مطلوب ہیں قانون کو، تو طالبان اگر حوالے کرتے ہیں پاکستان کی اس درخواست پہ، سو ان کو تو قانون کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے گا نا، یہاں پہ کوئی ایسا نظام تو نہیں، باقاعدہ ہمارے ایک عدالتی نظام ہے، سو اصولاً تو آپ کے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باقاعدہ ان کو حوالے کریں جو پاکستانی شہری ہیں اور کسی مقدمے میں ملوث ہیں، جرم میں ملوث ہیں؟ دیکھیے انہوں نے ایک کمیشن بنایا ہے اس کے لیے، ایک 3 رکنی کمیشن بنایا ہے جو اس معاملے پر غور کرے گا۔ تو اول تو وہاں پہ انہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کون کون سے پاکستانی طالبان وہاں پہ ہیں، چونکہ اشرف غنی حکومت کے زمانے میں یہ کہا جاتا رہا کہ وہ تو کچھ ان گورنیبل علاقے ہیں جہاں پہ یہ لوگ جو پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں
پاکستان کے سارے بھگوڑے ان علاقوں میں ہیں. اب جب طالبان کا سارے نمبر 1 تو یہ کہ سارے افغانستان پہ اسٹرانگ ہولڈ ہو جائے, ان کی گورنمنٹ سٹیبل ہو جائے, اس کے بعد میرا خیال ہے اس قسم کے مطالبات روا ہوں گے. فوری طور پہ تو انہیں خود بھی اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے, اور اس دوران میں وہ کوئی اور کنفرنٹیشن مول لینے کے بجائے یہ چاہیں گے کہ ایمیکیبلی جتنے معاملات کو حل کیا جا سکے وہ کر دیں. چنانچہ اس سٹیج پہ جو انہوں نے کمیشن بنا دیا ہے اور جو ان سے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں فوری روک دیا جائے, تو پہلے سٹیپ کے طور پہ تو یہ ٹھیک ہے. لیکن جو جو معاملات آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر یقیناً ہماری توقعات بھی بڑھتی جائیں گی. اچھا, جو ایک انفلکس ریفیوجیز کا پہلے آیا فرسٹ افغان وار, اس سے پہلے بھی وہ اس دفعہ دیکھنے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ مغربی دنیا, جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے, کوشش کر رہے ہیں نکالنے کی اور ان کو انکریج کر رہے ہیں, انسائٹ کر رہے ہیں اس وقت طالبان کے خلاف. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان جنرل لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خانہ جنگی کی کیفیت تھی کم از کم وہ نہیں ہوگی افغانستان میں؟ جی بالکل, بلکہ جو خانہ جنگی ہو رہی تھی اب تو وہ بھی ختم ہو گئی. یعنی جو پچھلے 20 سال میں خانہ جنگی جاری رہی ہے اسے لوگ سول وار کہتے نہیں تھے, لیکن پریکٹیکلی تو وہ یہی حالت تھی, تو وہ بھی اب تو ختم ہو گئی ہے. اور دوسرے, اس دفعہ طالبان نے چونکہ سارے بارڈرز کی طرف سے آ کے اور کابل کو گھیرے میں لیا تھا, ادروائز یہ ہوتا کہ لوگ بارڈرز کی طرف بھاگ جاتے ہیں. چنانچہ وہ جو ریفیوجیز کے آنے کا امکان تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب آپ یہ توقع تو کر سکتے ہیں کہ پاکستان کوئی تھوڑے بہت ریفیوجیز آ جائیں, لیکن وہ جو ایک میسو انفلکس کا خوف تھا وہ نہیں ہوگا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. بھٹو صاحب, ابھی جب یہ افغان آرمی جو کولیپس کر گئی مکمل, ایک اندازے کے مطابق 2.5 سے 3 لاکھ ان کی سولجرز تھے یا ان کی تعداد تھی یہ, لیکن لوگ تو ایگزسٹ کرتے ہیں, کوئی ہوا میں تحلیل نہیں ہو گئے. سو آپ کے خیال میں یہ آگے چل کے طالبان جو ہے ان کو اپنی فورسز میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے یا انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ بالکل جناب, ایک فرینچ فلاسفر تھے, ان کا قول تھا کہ جنگ میں ہتھیار بڑی چیز نہیں ہوتا, اسلحہ بڑی چیز نہیں ہوتا, لیکن ہاتھ بڑی چیز ہوتے ہیں. ان ہاتھوں کو یہ جاننا چاہیے کہ کس لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو طالبان کے یہ بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں, 20 سال میں انہوں نے جو جنگ لڑی ہے یا اس سے پہلے بھی یہ بڑے ٹرینڈ ہینڈ ہے, اور ان کو اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کس طرح استعمال ہوں. تو ظاہری بات ہے کہ ان کی جو فوج بنے گی اس میں جو ہائی شیئر ہوگا وہ ان طالبان کا ہی ہوگا, کیونکہ یہ ٹرینڈ ہینڈ ہے. اگر ان کو وہ شیئر نہیں دیں گے تو یہ جو ٹرینڈ ہینڈ ہے یہ جب بازار میں آئے گا, سوسائٹی کے اندر آئے گا, تو یہ پھر کس طرح استعمال ہوگا یہ کسی کو پتہ نہیں. اس طرح کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس میں ہم سب کو, جو بھی ان کے پڑوسی ہیں افغانستان کے, تو انہیں کابل میں ان کی رٹ قائم کرنے کے لیے ان کی مدد کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ نتائج کیا دے رہے ہیں. ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہ آج تک طالبان نے کسی انسرجنسی کا سامنا نہیں کیا. وہ خود کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب ان کو یہ یقیناً اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ اگر ان ایلیمنٹس کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا تو وہی انسرجنسی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے جو خود کرتے رہے ہیں. دیکھیے, یہ سارا کچھ ان کو ایک بڑا گریس دکھانا ہوگا اور گریسفل بننا پڑے گا ان کو, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 20 سال پہلے انہی طالبان نے جو ہے وہ رشیا کو, سوویت یونین کو شکست دی تھی. تو آج وہ ان کا ایک پڑوسی ہے, اس کے ساتھ ان کے یہ آئے, ان کے کیا تعلقات ہوں گے. اسی طرح ان کو پاکستان کا ایک بڑا اہم رول ہے. پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ امن کی بات کی ہے اور ڈائلاگ کی بات کی ہے اور ایک پیسفل پروسیس میں بلیو رکھا ہے. چترال میں ان کے لوگ آ کے انہوں نے سرنڈر کیا, اس میں کس طرح ہماری آرمی نے, ہماری اسٹیٹ نے بیہیو کیا اور ان کو بامن طور پہ با حفاظت ان کے حوالے کیا. تو یہ سارا افغانیوں کو اور طالبان کو یہ سوچنا ہوگا کہ امن کے لیے ان کو کیا کیا قربانی دینی ہے, اس کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب, فائنل کوسچن وہ یہ کہ امریکہ اور طالبان ماضی میں جو بھی ان کے تعلقات رہے, طالبان کو ذمہ دار سمجھتے رہے وہ کہ انہوں نے امریکہ پہ اٹیک میں کردار ادا کیا. اس کے بعد امریکہ نے جس طریقے سے وحشیانہ بمباری کی, طالبان ان کو جو ہے وہ جرمدار جانتے ہیں اس وقت تک, لیکن باوجود اس کے وہ ٹیبل پہ بیٹھے, بات چیت کی اور ایک جو بھی معاہدہ انہوں نے طے کرنا تھا وہ طے پا گیا. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اور طالبان آپس میں مستقبل میں بھی انگیج رہیں گے. اور ابھی جو واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے کہ CIA چیف کی ملاقات ہوئی ہے ملا عبدالغنی برادر سے. سو تھنگ از کہ اگر
آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کیوس ہو, طالبان کو قدم جمانے کا موقع نہ ملے, سو آسان تو امریکہ کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ طالبان کو کسی طریقے سے راضی کر لے, ان کی اکنامک جو انہوں نے جو منجمد کیا سازیں وہ بحال کرے, طالبان کو اپنا حامی بنا لے جب بلکہ اینٹیگنائز کرنے کے بجائے. جی میرا خیال ہے کہ جو اپوز کرنے والا ان کی پالیسی تھی وہ تو پھر فیل ہو گئی, اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ اسی پالیسی پر کاربند رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس جگہ کو وہ روس اور چین کے لیے خالی چھوڑ دیں گے. تو میرا نہیں خیال وہ ایسا کریں گے. وہ اسی لیے سپر پاور ہے کہ وہ اپنے پینترے بدل دیتی ہے اور دیکھ لیتے ہیں کہ بھی اب کیسے پانی بہہ رہا ہے. تو آپ یہ جو سی اے کے اگر آئے ہیں سربراہ, تو وہ بھی اسی لیے آئے ہوں گے کہ ان کے پاس ایک بارگیننگ چپ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان کے اثاثے منجمد کیے ہیں, وہ ضرور یہ کہنے آئے ہوں گے اور کہ جی ہم آپ کچھ ٹائم ہمیں دے دیں تو ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. لیکن ہمیں یہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ کابل ایئرپورٹ پر ایک ٹو ہولڈ, اس کو ہم ملٹری ٹرمنالوجی میں ٹو ہولڈ کہتے ہیں, ایک چھوٹا سا ہولڈ رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور پنشیر ویلی کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. تو ان دونوں کا آپس میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں اگر وہ مزید کو ریزسٹنس کرنا چاہے تو وہ بات بھی ان کے پاس تھوڑا سا لیوریج ہے, وہ بالکل معمولی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ابھی دوسرا راستہ اپنائیں گے, ایک کوآپریشن کا راستہ, کیونکہ وہ ابھی مقابلہ کریں گے روس کا اور چین کا اکنامک فیلڈ میں, انویسٹمنٹ میں. تو مطلب کم از کم مجھے ایسے لگتا ہے کہ ریشنلی ان کو یہ کرنا چاہیے. باقی اگر انہوں نے جاری رکھی یہ مخاصمت کی پالیسی تو ان کی مرضی ہے, وہ سپر پاور ہے. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں بھی متفق ہوں اس چیز سے کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ بھی ریکنسیلیشن والے موڈ میں آئیں گے. جی اچھا, روس کے اور چین کے سٹیکس بظاہر اکنامک سٹیکس زیادہ نظر آتے ہیں. ایک تو وہ قریب ہیں جیوگرافکلی, جو ہے ان کی ایک پروگزیمیٹی ہے, چائنا کا ایک اپنا اکنامک انیشیٹو یا اس کا ویژن ہے. سو کیا آپ کی اس بات سے میں اندازہ کروں آگے آنے والے دنوں میں ایک اکنامک وار ہونے جا رہی ہے افغانستان کے اندر, یعنی کہ پمپ کریں گے اپنے ریسورسز افغانستان میں ڈیولپمنٹ, وچ از اے گڈ اومن فار افغانز ان افغانستان. جی یہ جی سوری جی 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 ایکسلنسی آپ بولیے. جی آپ سے ہی سوال ہے جنرل صاحب, پھر میں آ رہا ہوں امبیسڈر صاحب کے پاس. اچھا جی جی. تو میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ دیکھیں یہ آج کی کولڈ وار تو ہے ہی اکنامک وار, اور وہ کئی خطوں میں چل رہی ہے. مڈل ایسٹ میں بھی ذرا شفٹ آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب نے حال ہی میں چین کے ساتھ اپنے رابطے بڑھانے شروع کیے ہیں, روس کے ساتھ رابطے بڑھانے شروع کیے ہیں. تو یہ تو چلے گا, اور یہ مین فیسٹ ہے ابھی نیکسٹ کولڈ وار کا. تو یہاں پر بھی وہ نظر آئے گی, اور یہ بہت امپورٹنٹ خطہ ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے انٹرسٹ ہیں, جیسے پہلے ہم کہتے رہے امریکہ کے. تو مجھے تو ایسی لگتا ہے کہ یہاں پر ایسی اکنامک وار آئے گی جس میں اگر یہاں خطے کے ممالک اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو بہت اٹھا سکتے ہیں. البتہ ایک کنفرنٹیشن ضرور ہوگی چائنا اور امریکہ کے درمیان, اور روس اور امریکہ کے درمیان, اور اس قسم کی. ویری رائٹ, سیم کوسچن ٹو یو امبیسڈر صاحب. جی آپ سے یہی سوال جو میں نے جنرل صاحب سے کیا. بالکل, وہ جو اکنامک رائیولری ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ تو بہرحال جاری رہے گی. مطلب یہ کتنا خوش آئند ہوگا افغانستان کے لیے؟ جی افغانستان کی تو جو تاریخ ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے, چونکہ ان کے پاس اپنی کوئی پروڈکشن نہیں ہے, انڈسٹری نہیں ہے, ایز سچ کوئی ایکسپورٹیبل چیزیں زیادہ نہیں ہیں. تو ان کے یہاں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دو پاورز جب آپس میں لڑتی ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور انہیں وہ ہنر آتا ہے کہ کس طرح ٹو پلے ون اگینسٹ دی ادر. لیکن ایک چیز ہے سر کہ جو بڑے اہم کوریڈورز ہیں جو افغانستان سے گزرتے ہیں, اس چیز کو وہ بڑا اچھا کیپٹلائز کر سکتے ہیں. جی بالکل, وہ تو خیر ایک وہ ہے چونکہ سارا کا سارا ایک ٹرانزٹ ہب ہے وہ. جی ایگزیکٹلی. ہر طرح یعنی آپ ساؤتھ ایشیا کو سینٹرل ایشیا سے ملانا ہے, مڈل ایسٹ سے ملانا ہے, سب کوریڈورز جو ہیں جو شارٹیسٹ کٹ ہے وہ وایا افغانستان ہے. یعنی آپ جتنا مرضی ڈیویٹ کر کے چلے جائیں اس میں کامیابی ذرا مشکل سے ہوتی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. جی بھٹو صاحب فائنل کامنٹ. جی بالکل, آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں اکانومی کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اب یہ افغانستان کی نئی حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ڈیولپمنٹ کے راستے کس طرح کھولتے ہیں. اب جیسے کہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہے, ان کے ساتھ بڑے اکانومک جو ایکٹیویٹی ہے وہ کس طرح ہوگی. ٹپی ہے جو ایک بڑا گیس کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے, اس کو کس طرح وہ آگے لے کر چلتے ہیں. ورلڈ بینک, آئی ایم ایف یا دیگر مالیاتی اداروں اور خود پڑوسیوں کے ساتھ ان کا کیا ہے. اب ان کے پاس 3 چیلنجز ہیں کہ وہ 20 سال کے پہلے والا
अफ़गानिस्तान चाहते हैं जो तालिबान मुल्ला उमर के हाथ में था। दूसरा ये है कि वो अफ़गानिस्तान चाहते हैं जो रूसियों के हाथ में था, बबरी कारमल का, नूरमन तुर्की का या सरदार दाऊद का अफ़गानिस्तान चाहते हैं, या इन सारे अफ़गानिस्तानों को मिलाकर एक नया अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भुट्टो साहब हमारे साथ थे, एम्बेसडर सैयद इब्रार हुसैन साहब आपका भी शुक्रिया, जनरल खालिद नईम लोधी साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।